یہاں کوئی غریب نہیں ہے جموں کشمیر میں. میں نے کل بھی کہا ہمیں مڈ ڈے میل اور مفت کتابیں نہیں چاہیے, ہمیں مفت وردی نہیں چاہیے. ہمارے بچوں کو اگر چاہیے تو معیاری تعلیم چاہیے. اس کے لیے وہ معیاری تعلیم اگر کوئی دے سکتا ہے وہ میرا ٹیچر ہے. گورنمنٹ کیا پالیسی بناتے ہیں اس میں ہمیں نہیں جانا ہے, آرڈر کیا نکلتے ہیں ہمیں اس میں نہیں جانا ہے. جب تک میں میرا استاد ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کلاس روم میں گراؤنڈ لیول پر نہیں کرتا ہے وہ ساری پالیسیاں بیکار ہیں. آپ کے پاس نئی تعلیمی پالیسی ہے, بڑی بڑی چیز آپ کے پاس, بڑی بڑی سوچ لے کے ہمارے ماہر آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن امپلیمنٹنگ ایجنسی جو ہے دیٹ از دی ٹیچر. یہاں میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ویئر ان فیملی ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ از دا پریورٹی. ہم قائد صاحب کا کنٹریبیوشن آج یہاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, ہم طارق صاحب کا کنٹریبیوشن آپ کے پاس رکھتے ہیں, لیکن جو ابھی سروس میں لوگ ہیں جن کے 20 سال ہیں 25 سال ہیں, اگر ہمیں یہ خطور ذہن میں ہے کہ آج نہیں کل, پھر ہم بیوقوفی کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. قائد صاحب نے کہاں سے 30 سال نکالے, اس کو لگ رہا ہوگا کہ کل آیا ہوں اور آج جا رہا ہوں. یہی حال ہم سب کا ہے. وقت بڑی تیزی سے ہم سے جا رہا ہے, زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. اب عقل مند وہی لوگ ہیں جو اس وقت کو صحیح اندازے سے استعمال کریں, جو اس وقت کو دوسروں کو بنانے میں استعمال کریں, جو اس وقت کو قوم کو شیپ کرنے میں استعمال کریں, جو بچے کا فیوچر بنانے میں اس وقت کو استعمال کریں. عقل مند لوگ وہی. آج جب آپ کرسی پہ ہیں لوگ سلام ٹھوکتے ہیں, مزہ تو تب ہے جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ان گلیوں سے نکلیں گے. لوگ اٹھیں, آپ کو سیٹ چھوڑے بس میں, لوگ اٹھیں کہ آپ کو بولیں کہ آپ اگلی صف میں آئیں, لوگ اٹھیں کہ بولے قائد صاحب وہ ٹیچر ہے جنہوں نے پڑھانے کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس وقت آپ لیکچرر ہیں, اس وقت آپ زڈیو ہیں, اس وقت آپ ڈائریکٹر ہیں, اس وقت آپ سی او ہیں, اس وقت آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں, لیکن جب تک کرسی پہ ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, آپ کی کرسی کو سلام کرتے ہیں. لیکن مزہ تب ہے جب یہ کرسی آپ سے چھینی جائے گی, اس کرسی سے آپ کو الگ کیا جائے گا. جب آپ واپس اس سماج میں جائیں گے تب لوگ آپ کو سلام ٹھوکنے جائیں, تب مزہ ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب کرسیوں پہ تھے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا, انصاف نہیں کرتے تھے, لیکن جب واپس سماج میں آ گئے الٹیمیٹلی اسی محلے میں آنا ہے, اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. آج آپ سرکاری بنگلوں میں ہو, آج آپ بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہو, لیکن جب کل ریٹائر ہو جاؤ گے اسی محلے میں آنا ہے, اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اسی ہمسائے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. مزہ تو تب ہے اگر آج یہ وقت آپ کو ملا ہے لوگوں کو خدمت کرنے کا, آج آپ کو وقت ملا ہے لوگوں کا جو مستقبل بنانے کا. اگر صحیح معنوں میں آپ نے اس وقت کا استعمال کیا, کل جب ریٹائرمنٹ کے بعد واپس لوٹیں گے تو اس سماج میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی کا باقی حصہ آپ کا گزرے گا. ورنہ میں نے ایسے افسروں کو بھی دیکھا, اللہ کی قسم, جب گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ چھپ جاتے ہیں, سلام گسنے پہ نہیں اس کا نہیں کیا, کہ مسلم صاحب کرسی پر ڈوز دینا. یہی حال میرے ٹیچرز کا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اپنی ذمہ داری کو ہلکے میں نہیں لینا ہے, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری دنیا کی ہے. نیوکلیر بم بنانے کے لیے اگر سائنٹسٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بارڈر پہ بندوق والا سپاہی سو بھی جائے گا تو سامنے والا ملک حملہ کرے گا, کچھ لوگوں کی جانیں جائے گی. اگر قلم والا سپاہی سو گیا تو ملک نیلام ہو جائے گا. اس لیے جو ذمہ داری ہم سب کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے. اور امپورٹنٹ ہے بھائی, مسلمز, ہماری شروعات, ہماری قوم کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے. یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو پہلا ورڈ ریویل کیا گیا دیٹ واز اقرا, پڑھو. یعنی پہلا استاد اگر کوئی ہے تو وہ خود اللہ ہے. تو شاگرد کون تھے لینے والے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیشے کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ٹیچر کو سینہ ٹھوک کے چلنا چاہیے. مگر ہمارا ڈریس کوڈ, ہمارا بات کرنے کا ڈھنگ, ہمارا چلنے کا ڈھنگ, ہمارا ہر معاملہ یہ درشاتا ہو کہ ہی از اے ٹیچر. کیونکہ بچہ جو ہے ہی از اے بیسٹ امیٹیٹر. استاد کی ہر ادا کو, استاد کی ہر بات کو, استاد کی ہر ایکٹیویٹی کو یہ بچہ امیٹیٹ کرتا ہے. اس لیے وی مسٹ بی کاشس. آج کی جنریشن یہ ایڈوانس جنریشن ہے جو پرون بچ کے بھائی اگر تھوڑا سا بھی آپ کلاس میں غلط پڑھاتے ہیں, کسی ورڈ کا میننگ آپ کو پتا نہیں ہے, یہ بچہ گوگل کرتا ہے, یہ بچہ گھر جا کے پوچھتا ہے کہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ پڑھایا صحیح ہے کہ غلط ہے. اس لیے چیلنجز زیادہ ہے. جتنا ٹیکنالوجی کا آپ کے پاس بریک تھرو آ جائے گا ٹیچر کے لیے اتنی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. وی مسٹ بی اپڈیٹڈ. ڈاکٹر اور ٹیچر ان دو پہ, یہ دو ایسے پیشے ہیں
जो अपडेटेड ना हो तो किसी काम के नहीं। अगर डॉक्टर अपडेटेड ना हो, कुछ लोग कहते हैं कि इस डॉक्टर का ये दवाई लिखते हैं सिर्फ श्रीनगर में मिलती है, असल में उस डॉक्टर ने नई किताबें पढ़ी नहीं होती है उस बीमारी के बारे में, नई रिसर्च पढ़ी नहीं होती है, तभी उसकी मेडिसिन नहीं मिलती है कहीं। यही हाल मेरे टीचर का है। वी मस्ट बी अपडेटेड। हमें देखना पड़ेगा कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, जो ट्रेनिंग हम करते हैं, जो बाकी चीजें हमारे पास आती हैं, उनको बरोकार लाएं और बच्चे की बेहतरी के लिए काम करें। काद साहब के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। अगर वफादारी देखनी हो तो गुलाम कादिर मीर को देखो, अगर बड़े भाई की सूरत में देखना हो तो गुलाम कादिर मीर को देखो, अगर बेस्ट एडवाइजर आपका देखना हो तो गुलाम कादिर मीर को देखो। मैं आपको सीक्रेट एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं तंजीम छोड़ने पे आ गया था, एक मामला ऐसा हुआ, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई विल रिजाइन, मैं नहीं चाहूंगा। ही इज द मैन। इसने 11 बजे मुझे फोन किया और नसीहत दी, बोला इससे बड़े बड़े चैलेंज सामने आएंगे, अगर आज आप घर बैठे तो कल ये जो मजलूम टीचर है आपको बख्शेगा नहीं, कल अल्लाह की बारगाह में आपका दर्द लगेगा। तो काद साहब की इस बात ने मुझे हिम्मत दी और मैंने कहा आगे चलना है, आगे बढ़ेंगे। हर क्वालिटी, हर खूबसूरती मैंने काद साहब में देखी। कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जो बात बोलनी है सामने बोलते हैं, कोई हर्ट भी हो जाए परवाह नहीं करते हैं। लेकिन हम सब की पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, नजीर डार साहब का जो यहाँ यूनिट है, कि जो काद साहब के नकूश है, पॉजिटिव नकूश है, चाहे तंजीम की बात करें, चाहे महकमे की बात करें, हमें इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। काद साहब और तारिक साहब ये रिटायर है, रिटायर